بچوں سے زیادتی کے مجرمان کو سرعام پھانسی کی سزا، کابینہ ارکان نے مخالفت کر دی۔ حکومتی قرارداد کے خلاف وفاقی وزراء نے ہی محاذ کھول لیا۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں کہ سرعام پھانسی اسلامی تعلیمات اور آئین کے منافی ہے۔ وزارت قانون آئین اور شریعت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنائے گی۔ ادھر فواد چودھری کا پھر ٹویٹ، کہا صرف پھانسیوں سے معاملات درست ہوتے تو دنیا میں جرم ہی نہ ہوتے۔ وفاقی وزیر شیریں مزاری نے بھی قرارداد کی مخالفت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پبلک سیفٹی کمیشن کے اجلاس میں گرما گرمی، حکومتی ارکان کے آئی جی سندھ سے تند و تیز سوالات۔ متعدد افسران کو اجلاس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ شہریوں کی شکایات کے تدارک کے لیے پولیس سے سوال کریں گے۔ آئی جی اپنے پلان کے مطابق آزادانہ طور پر کام کریں۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا آئی جی کو چھٹیوں پر جانے کا مشورہ، کہا کلیم امام سینئر افسر ہیں، انہیں چاہیے فوری چھٹی لے لیں۔ صوبہ اور وفاق جہاں کھڑے ہیں وہ سب کو علم ہے، مرغی کٹا قبر تک پہنچ گئے، اب چرس اور افیون کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ کراچی بڑا شہر ہے، تجاوزات کے مکمل خاتمے میں وقت لگے گا۔ عزیر بلوچ، نثار مورائی اور بلدیہ فیکٹری کی جے آئی ٹی رپورٹ جاری کرنے کے لیے علی زیدی کا چیف سیکرٹری سندھ کو خط۔ وفاقی وزیر نے لکھا کہ سندھ ہائی کورٹ نے 28 جنوری کو جے آئی ٹی رپورٹ جاری کرنے کے احکامات دیے۔ عدالتی احکامات کے باوجود صوبائی حکومت رپورٹ جاری کرنے کو تیار نہیں۔ رپورٹ جاری نہ کی گئی تو توہین عدالت کا کیس دائر کریں گے۔ ان کے اتحادیوں کی آپ بات چھوڑیں، ان سے اس ملک کے 22 کروڑ عوام ناراض ہیں۔ یہ اتحادی جو ہیں، یہ جتنی جلدی ان کی کشتی سے چھلانگ لگا دیں گے اتنا ہی محفوظ رہیں گے۔ جو ان کے ساتھ رہیں گے وہ ڈوب جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہم سے ناراض ہیں، مولانا صاحب کو ہم منائیں گے۔ اتحادی جتنی جلدی حکومتی کشتی سے چھلانگ لگا دیں گے محفوظ رہیں گے، ساتھ رہنے والے ڈوب جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ مڈ ٹرم الیکشن کا ہے، آل پارٹیز کانفرنس بلا کر مارچ کا لاہ عمل طے کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان ناراض ہیں، انہیں منائیں گے۔ مریم نواز کے خلاف جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا۔ منشیات برآمدگی کیس، رانا ثناء اللہ کی گاڑی سپرداری کی درخواست مسترد۔ انسداد منشیات عدالت نے کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت اور گرفتاری کی ویڈیو فراہم کرنے کی درخواستیں بھی مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ آئندہ سماعت پر رانا ثناء اللہ پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے، پاسپورٹ واپسی کی درخواست ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 2 رکنی نیا بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس طارق سلیم بینچ کا حصہ ہیں۔ مریم نواز کی جانب سے دائر درخواستوں میں وفاقی حکومت، وزارت داخلہ اور ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا۔ پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ کا بھی نیب ترمیمی آرڈیننس سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ۔ لیگی رہنما قمر الاسلام سمیت 20 ملزمان نے بریت کی درخواست دے دی۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف، حمزہ شہباز، فواد حسن فواد اور احد چیمہ کے بھی قانونی ماہرین سے رابطے۔ مشاورت کی نواز شریف، مریم نواز اور خواجہ برادران کا بھی آرڈیننس سے فائدہ اٹھانے کا امکان۔ پی آئی سی واقعہ، پنجاب حکومت کا وزیر اعظم کے بھانجے حسان نیازی سمیت 8 ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع۔ پنجاب حکومت نے موقف اپنایا کہ ملزمان نے ساتھی وکلا کے ساتھ مل کر پی آئی سی پر حملہ کیا۔ وکلا نے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور توڑ پھوڑ کی۔ ملزمان کی ضمانتیں منسوخ کی جائیں۔ کبڈی کے عالمی کپ کا میلہ پاکستان میں سجنے کو تیار۔ کینیڈا، آسٹریلیا اور سیئرا لیون کی ٹیمیں لاہور پہنچ گئی۔ بھارتی کبڈی ٹیم واگا کے راستے لاہور آئی۔ کبڈی ورلڈ کپ ٹرافی کی رونمائی بھی آج ہوگی۔ ٹکٹس کی فروخت جاری، عالمی ایونٹ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید۔ دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیاسی طوفان کی رفتار کیا ہے؟ کس کی کشتی ڈول رہی ہے؟ کون ڈوب جائے گا؟
किसे उतर जाना चाहिए, बात होगी इसी बुलेटिन। और मैं हूं सना जावेद। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, बच्चों से ज्यादती के मुजरिम को सरेआम फांसी। हुकूमती करारदाद के खिलाफ वफाकी वज़रा मैदान में आ गए। फवाद चौधरी और शीरी मजारी के बाद वफाकी वज़ीर कानून की भी करारदाद की मुखालफत। फरूग नसीम ने सरेआम फांसी को इस्लामी तालीमात और आइन के मुनाफी करार दे दिया। कहते हैं कि वजारत कानून आइन और शरीयत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाएगी। 1994 में सुप्रीम कोर्ट सरेआम फांसी की सजा को गैर आइनी करार दे चुकी है। वजारत कानून ने मुल्क में सरेआम सजाए मौत की मुखालफत कर दी। वजीर कानून बैरिस्टर फरूग नसीम कहते हैं आइन और शरीयत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। इसी पर देखिए इमरान वसीम की ये रिपोर्ट। कौमी असम्बली से बच्चों से ज्यादती और कत्ल के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने की करारदाद की मंजूरी। वफाकी वजीर इंसानी हकूक शीरी मजारी और वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के बाद वजीर कानून की भी मुखालफत। वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूग नसीम ने वाज़ेह कर दिया कि मुल्की आइन और शरीयत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा। एक बयान में वफाकी वजीर कानून फरूग नसीम ने कहा कि सरेआम मौत की सजा देना इस्लामी तालीमात और मुल्की आइन के मुनाफी है। 1994 में सुप्रीम कोर्ट सरेआम फांसी की सजा को गैर आइनी और शरीयत के मुनाफी करार दे चुकी है। वजारत कानून और इंसाफ आइन और शरीयत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाएगी। गुज़श्ता रोज वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान की जानिब से ऐवान में बच्चों से ज्यादती और कत्ल के मुजरिमों को सरेआम फांसी की करारदाद पेश की गई थी, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया था। करारदाद में मुतालबा किया गया कि बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने वालों को सरेआम फांसी दी जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक सेफ्टी कमीशन इजलास में IG सिंध की तब्दीली से मुतल्लिक एजेंडा वापस ले लिया गया है। इजलास में हुकूमती अरकान ने IG से तेज़ो तुन सवालात भी किए। वज़ीर आला ने कहा कि कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है, जिसमें सिंध हुकूमत का भी किरदार है, जबकि शहर क्राइम इंडेक्स में 93 नंबर पर चला गया। तफसीलात वकास बाकिर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन इजलास। सिंध काबीना की अदम एतमाद के बाद पहली मरतबा IG सिंध कलीम इमाम की वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत, जबकि मुतादिद अफसरान को शरीक होने की इजाज़त नहीं दी गई। इजलास के आगाज में ही हुकूमती अरकान ने पुलिस कारकर्दगी पर IG सिंध पर सवालात की बौछार कर दी, जबकि IG सिंध की तब्दीली से मुताल्लिक एजेंडा वापस ले लिया गया। वजीर आला मुराद अली शाह और IG कलीम इमाम के दरमियान जुमलों का तबादला भी हुआ। IG सिंध ने बताया कि सालाना पॉलिसिंग प्लान तफसील से पहले ही पेश कर चुका हूँ। वजीर आला ने कहा IG अपना काम मज़ादाना करें। सिंध हुकूमत पुलिस के काम में मुदाखलत नहीं कर रही, लेकिन पब्लिक सेफ्टी कमीशन शहरियों की पुलिस से मुतालिक शिकायत का जायजा लेगी और सालाना पुलिसिंग की मंजूरी सूबाई काबीना देगी। IG सिंध ने 23 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट पेश की और बताया कि ग्रेड 21 के गुलाम सरवर जमाली के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई की गई, जबकि राव अनवार के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट 2018 में चीफ सेक्रेटरी को भेजी थी। इसके अलावा SSP सदा के खालिद कोराई, असवर मैसर, परवेज उमरानी के अलावा ताहिर नूरानी और दीगर अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट अरसाल की जा चुकी हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ वकास बाकिर, 92 न्यूज, कराची। आपको अपडेट करें, IG सिंध सैयद कलीम इमाम सिंध हुकूमत के निशाने पर हैं। वज़ीर इत्तलाआत नासिर हुसैन शाह का एक बार फिर IG को छुट्टियों पर जाने का मशवरा। कहते हैं कि ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे पुलिस का मोरल डाउन हो जाए। सिंध में ही IG की तब्दीली को मसला बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल किया जाएगा। जिस जगह फैमिलीज नहीं, उन्हें पहले गिराया जाएगा। पुराना कराची वापस लाना अब मुमकिन नहीं। IG सिंध सैयद कलीम इमाम सिंध हुकूमत के निशाने पर। वज़ीर इत्तलाआत सिंध नासिर हुसैन शाह का एक बार फिर IG को छुट्टियों पर जाने का मशवरा। बेगुनाह और बेकसूर लोगों की जमानतें हो रही हैं। शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, हमजा शहबाज और ख्वाजा बरादरान की जमानतें भी होंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं कि इत्तेहादी जितनी जल्दी इनकी किश्ती से छलांग लगा देंगे वो महफूज रहेंगे। हम इंटरम सेटअप के हक में नहीं हैं। राना सनाउल्लाह का मिड टर्म इलेक्शन कराने का मुतालिबा। मजीद बोले कि मरियम नवाज के खिलाफ झूठा और बेबुनियाद मुकदमा कायम किया गया। मरियम नवाज को बाहर जाने से रोकना जुल्म और ज्यादती है। वालिद की हार्ट सर्जरी के मौके पर मरियम नवाज का वहां
ہونا ان کا حق ہے. مولانا فضل الرحمان ہم سے ناراض ہیں, انہیں منائیں گے. بے گناہ بے قصور لوگوں کی جو ہے وہ ضمانتیں ہو رہی ہیں. فؤاد حسن فؤاد کی ضمانت ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی شاہد خاقان عباسی کی ضمانت ہوگی, احسن اقبال صاحب کی ضمانت ہوگی, حمزہ شہباز شریف کی ضمانت ہوگی, اور تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی بے گناہی کی وجہ سے, اپنے بے قصور ہونے کی وجہ سے باہر آئیں گے. خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق اور دوسرے بھی جو لوگ جو ہیں جو کہ ناجائز مقدمات میں جو ہے وہ اس وقت جیلوں میں ہیں, انشاءاللہ تعالی وہ باہر آئیں گے اور انصاف کا بول بالا ہوگا. ان کے اتحادیوں کی آپ بات چھوڑیں, ان سے اس ملک کے 22 کروڑ عوام ناراض ہیں. یہ اتحادی جو ہیں یہ جتنی جلدی ان کی کشتی سے چھلانگ لگا دیں گے اتنا ہی محفوظ رہیں گے. جو ان کے ساتھ رہیں گے وہ ڈوب جائیں گے. مریم نواز کے خلاف جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا, بے بنیاد مقدمہ قائم کیا گیا. ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے والد کی تیمارداری کے لیے, یا اگر میاں صاحب کا جو ہے وہ ہارٹ سرجری ہونے جا رہی ہے تو اس موقع کے اوپر موجود ہونا ان کا, چاہے پورا خاندان وہاں پہ ہو, چاہے پوری دنیا وہاں پہ ہو, لیکن مریم نواز کا ایک بیٹی ہونے کے ناطے جو ہے ان کا اپنا حق ہے. اس لیے ان کو روکنا جو ہے یہ ظلم ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ پوری اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہم سے ناراض ہیں, مولانا صاحب کو ہم منائیں گے انشاءاللہ تعالی. میاں شہباز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. انسداد منشیات کی خصوصی عدالت نے 15 کلو گرام منشیات رکھنے کے الزام میں رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کی فوٹیج کی فراہمی, گاڑی کی سپرداری اور کیس کی روزانہ سماعت کی درخواستیں مسترد کر دیں. آئندہ تاریخ سماعت پر رانا ثناء اللہ اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی. شکیل سعید کی رپورٹ. رانا ثناء اللہ پر 15 کلو منشیات رکھنے کا الزام. انسداد منشیات کی خصوصی عدالت کے جج شاکر حسن نے رانا ثناء اللہ اور دیگر ملزمان کے خلاف منشیات اسمگلنگ کیس کی سماعت کی. رانا ثناء اللہ وکلا کے ہمراہ پیش ہوئے اور عدالت سے استدعا کی کہ وفاقی وزیر شہریار افریدی سے رانا ثناء اللہ کی CCTV فوٹیجز ANF حکام کو فراہم کرنے کا حکم دیا جائے. وکلا نے اعتراض کیا کہ عدالت میں رانا ثناء اللہ کے خلاف تاحال قواعد و ضوابط کے مطابق چالان جمع نہیں کرایا گیا. چالان کے ساتھ لفظ تمام دستاویزات رانا ثناء اللہ کو فراہم نہیں کی گئیں. چالان کے 2 صفحات فراہم کیے گئے جو کافی نہیں. CDR کیمیکل رپورٹ FIA کی سفر کی دستاویزات بھی فراہم نہیں کی گئیں. اینٹی نارکوٹکس فورس کے پروسیکیوٹر نے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے کی درخواست کی. انسداد منشیات کی خصوصی عدالت نے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کی فوٹیج کی فراہمی, گاڑی کی سپرداری اور کیس کی روزانہ سماعت کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے آئندہ تاریخ سماعت پر رانا ثناء اللہ اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے سماعت 7 مارچ تک ملتوی کر دی. شکیل سعید 92 نیوز لاہور. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کا نام ECL سے نکالنے اور پاسپورٹ واپسی سے متعلق درخواستوں پر سماعت کرنے والا لاہور ہائی کورٹ کا بینچ تبدیل کر دیا گیا. جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اب مریم نواز کی درخواستوں پر سماعت کرے گا. شکیل سعید کی رپورٹ. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نئے ججز روسٹر میں نیب کیسز کی سماعت کرنے والا نیا 2 رکنی بینچ تشکیل دے دیا. نیب کیسز کی سماعت کے لیے بینچ کے سربراہ جسٹس علی باقر نجفی ہوں گے, جبکہ جسٹس طارق سلیم شیخ بھی بینچ کا حصہ ہیں. مریم نواز کی درخواست پر ابتدائی سماعت جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں بینچ نے کی تھی. موسم سرما کی تعطیلات کے باعث جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں قائم بینچ کی تبدیلی کی وجہ سے مریم نواز کا کیس دوسرے بینچ کو منتقل کیا گیا تھا. مریم نواز کی جانب سے دائر درخواستوں میں وفاقی حکومت, وزارت داخلہ, FIA کو فریق بنایا گیا ہے. مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ میں موقف اختیار کیا ہے کہ موقف سنے بغیر ان کا نام ECL میں شامل کیا گیا. ECL میں نام شامل کرنے کا میمورنڈم غیر قانونی اور آئین کی خلاف ورزی ہے. والدہ کی وفات کے بعد نواز شریف کی دیکھ بھال میں ہی کرتی رہی ہوں اور نواز شریف اپنی بیماری میں مجھ پر ہی انحصار کرتے ہیں. مریم نواز کا موقف ہے کہ وہ والد کی دیکھ بھال کے لیے بیرون ملک جانا چاہتی ہیں. مریم نواز نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ ان کی دائر درخواست کے حتمی فیصلے تک 6 ہفتے کے لیے ایک بار بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے اور پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دیتے ہوئے نام ECL میں شامل کرنے کا حکم کل عدم کیا جائے. شکیل سعید 92 نیوز لاہور.
LNG रेफरेंस की मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा। रिपोर्ट की कॉपी 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान पर मनपसंद कंपनीज को नवाजने का मंसूबा बनाने और काबीना से भी हकायक छुपाकर धोखे का इल्ज़ाम आए। 3 वादा मुआफ गवाहान के बयानात भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। इस्लामाबाद से हुसैन अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। नैब की जानिब से LNG रेफरेंस की तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को मरकजी मुल्जिम करार दे दिया। मनपसंद कंपनियों को नवाजने का मंसूबा बनाने और काबीना से भी हकायक छुपा कर धोखे का इल्जाम आए। साबिक MD इंटर स्टेट गैस मुबीन सौलत, MD सुई सदरन जोहेर सिद्दीकी और सेक्रेटरी पेट्रोलियम आबिद सईद वादा माफ गवाह बन गए। 3 बड़े वादा माफ गवाहान के बयानात भी तफ्तीशी रिपोर्ट का हिस्सा। नैब ने रिपोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वादा माफ गवाह मुबीन सौलत के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी का मकसद एक कंपनी को ठेका देना था। टेंडर का डिजाइन जानकर ऐसा तश्कील दिया गया कि बोली में एक ही कंपनी कामयाब हो। साबिक वजीर आजम ने काबीना से भी धोखा किया और टर्मिनल की कीमत से मुतालिक दुरुस्त हकायक नहीं बताए। रिपोर्ट के मुताबिक कागजात में LNG की यौमिया जरूरत असल से दुगना जाहिर की गई। आज भी यौमिया जरूरत 400 क्यूबिक फीट जबकि दरामद 800 क्यूबिक फीट है। लीगी रहनुमा के इक़दामात से LNG महंगी पड़ी और कई सेक्टर्स LNG खरीदने को तैयार नहीं। हुसैन अहमद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून का जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की आटे और चीनी की मिल्स की तलाशी का मुतालिबा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान साहब, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार और हुमायूं अख्तर की मिल्स में कितनी चीनी ज़ख़ीरा है। आप मुल्क पे मुसल्लत आटा, चीनी चोर और महंगाई माफिया की सरबराही कर रहे हैं। जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार की चीनी और आटे की मिल्स की अब तक तलाशी क्यों ना हुई? आवाम को बताया जाए कि 1 साल में 13,000 अरब का कर्जा किसकी जेब में गया है। बैरून मुल्क चीनी बेचकर अरबों रुपए कमाने वाले अब चीनी बाहर से मंगवाकर तिजोरियां भर रहे हैं। इमरान साहब कौम की जेब पर डाके की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने से क्यों डर रहे हैं? साबिक वजीर खजाना की रिहाइश का पनाह गाह बना दी गई। ज़िलाई हुकूमत ने 50 बेघर अफराद के लिए 12 कमरों में बिस्तर भी लगवा दिए। लाहौर से सोहेब शाहिद की रिपोर्ट। साबिक वजीर खाना की रिहाइश गाह बन गई है बेघरों की पनाहगाह। जिलाई इंतजामिया ने इसहाक डार की रिहाइश गाह को पनाहगाह में तब्दील कर दिया। 12 कमरों में 50 अफराद के बिस्तर भी लगा दिए। जहां इसहाक डार सोते थे अब वहां गरीब सोएंगे, जहां खाना खाते थे अब वहां गरीब खाना खाएंगे। घर के बाहर पनाहगाह का बोर्ड भी लगा दिया गया है। पनाहगाह में ख्वातीन की रिहाइश का अलग इंतजाम किया गया है। एच ब्लॉक गुलबर्ग में वाक़ 4 कनाल 17 मरले पर मुश्तमिल हिजवेरी हाउस इसहाक डार ने अपनी अहलिया को हक महर के एवज दिया था। नैब ने ये घर मुंजमद करते हुए नीलामी के लिए पंजाब हुकूमत की तहवील में दिया था। नीलामी में घर की कीमत 18 करोड़ 50 लाख रुपए रखी गई थी। घर की नीलामी के लिए गुज़िश्ता माह के आखिर में टीम पहुंची भी, मगर इसहाक डार की अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई पेश कर दिया। हुक्म इम्तनाई जारी होने के बाद घर को पनाहगाह में तब्दील करने का फैसला किया गया। कैमरामैन दानिश अली के साथ सोहेब शाहिद, 92 न्यूज़, लाहौर। अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का भरपूर फायदा हासिल करने का फैसला किया है। कमरुज्जमान समेत 20 मुल्जिमान ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का भरपूर फायदा हासिल करने का फैसला किया है। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के बाद लीगी रहनुमा कमरुज्जमान समेत 20 मुल्जिमान ने भी बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुस्तफीद होने के लिए शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, फवाद हसन और अहद चीमा ने कानूनी माहिरीन से राबते कर लिए। लीगी रहनुमाओं ने वकील अमजद परवेज, आजम नजीर तारड़ और एहसन भून से नैब ऑर्डिनेंस से इस्तेफादा करने पर मुशावरत की है। चौधरी शुगर मिल्स में नवाज शरीफ, मरीम नवाज समेत दीगर भी फायदा उठा सकते हैं। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक पैरागॉन करप्शन केस में फायदा उठा सकते हैं। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सैयद आसिफ हाशमी ने भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुस्तफीद होने का फैसला किया है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
پاکستان ہائی کمیشن لندن میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر آزاد کشمیر، برطانوی اراکین پارلیمنٹ اور پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی۔ غلام حسین اوان کی رپورٹ۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں آل پارٹی پارلیمنٹیرین گروپ آن کشمیر کے ایم پی خالد محمود، ایم بی ای مشتاق لاشاری، لارڈ قربان، ایم پی افضل خان، ایم پی محمد یاسین، ایم پی ناز شاہ، بیرونس وارسی، جان ہورتھ، فلپ بینن سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ ایم پی ناز شاہ کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جمہوریت کا نام و نشان نہیں۔ آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کا کہنا تھا کہ باتوں کا وقت گزر چکا ہے، اب عملی اقدامات ہونے چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ کے حکمران جماعت کے ایم پیز نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جلد عملی اقدامات ہوں گے۔ جب تک مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کو حق خود ارادیت نہیں ملے گا تب تک جد و جہد جاری رہے گی۔ سارے کے سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، بین الاقوامی میڈیا کھڑا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹس دنیا کی بشمول برطانیہ کی پارلیمنٹ اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو مقتدر ادارے ہیں، مثال کے طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یا جو حکومتیں ہیں بڑے بڑے ممالک کی، وہ خاموش ہیں یا وہ مبہم بیانات دے رہے ہیں یا وہ یہ جو ہے کشمیریوں کے حق میں کھل کر نہیں بول رہے ہیں، تو اس جمود کو ہم نے توڑنا ہے، اس خاموشی کو ہم نے توڑنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب انہی کی آبادیوں کا، جب ان کی پارلیمنٹس کا دباؤ بڑھے گا تو یہ جو ہے پھر انہیں فیصلے لینے پڑیں گے کشمیر کے حق میں۔ ہائی کمشنر نفیس زکریا کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ بہت جلد کشمیریوں کے حق میں قرارداد پاس کریں گی۔ بہت بڑی تعداد پارلیمنٹیرینز کی جو ہے یہاں پر بھی موجود تھی، اور یہاں کے جو پارلیمنٹیرینز جو ایم ای پی وہاں پر تھے یورپین یونین کے پارلیمنٹ میں، وہاں پر بھی جو ہے وہ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے یہاں پہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور سولیڈیرٹی کا اظہار کیا، اور ہر آدمی نے اس جملے کو استعمال کیا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ سعیدہ وارسی نے کہا کہ ان کے خاندان کا تعلق بھی کشمیر سے ہے، اگر ان کا خاندان برطانیہ نہ آتا تو ہو سکتا ہے وہ ان مظلوم خواتین میں سے ہوتی جو کشمیر میں ظلم سہ رہی ہیں۔ on this important day. Firstly, by the British government as a bilateral issue, which needs to be resolved with bilateral discussions between India and Pakistan, of course, taking into consideration the wishes of the Kashmiri people. سیاسی رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن ہے، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانی اور کشمیری خواتین اور نوجوانوں کو بھی تحریک کا حصہ بننا چاہیے۔ میں ارج کروں گا کشمیری لیڈرز سے اور جتنے ہم پاکستانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہو سکیں ہم پیسفل ڈیمونسٹریشنز کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے ایم پیز کو یورپین پارلیمنٹ میں اور یہاں پر برٹش پارلیمنٹ میں ہر ایک کو ریگولر بیسس پہ ای میلیں بھیجیں، جتنی ہم اویئرنیس کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ آج جو یہاں یوم یکجہتی کے حوالے سے یہاں ایونٹ ہوا ہے، یہ بیسیکلی کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اور ان لوگوں کو یہ بتانے کے لیے یہ رکھا گیا ہے کہ تاکہ وہ یہ نہ محسوس کریں کہ دنیا ان کو بھول چکی ہے۔ ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور ان کی اسٹرگل کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ بہت اچھا ایونٹ ہوا ہے اور بہت اچھا پیغام گیا ہے، اور جس طرح ہائی کمشنر صاحب نے اور تمام اسپیکروں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ کم از کم اس پیغام کو لے کے جائیں اور اس کو وائڈ کریں، تو ہمارے دوستوں میں یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ فیس بک پہ اور جہاں جب اپنے نان پاکستانیز ہیں ان سب کو اس کا ہائی لائٹ کریں۔ ہماری دعائیں بھی اور حکومت پاکستان سے میری درخواست ہے خاص طور پہ خارجی محاذ پر کہ جناب خارجی پالیسی کو تیز کریں۔ اب تک کا جتنا بھی پروسیس رہا ہے وہ بارڈر کے دونوں طرف ہی اتنا افیکٹو نہیں رہا، اس کو افیکٹو بنانے کے لیے اب جو اپرچونٹیز ہیں ہمیں نئی چیزیں نئے طریقے سے چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور ری انوینٹ کرنا ہوگا۔ آج جو سولیڈیرٹی ڈے ادھر ہائی کمیشن کی طرف سے منایا گیا ہے، جس میں پورے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں، تو یقینی طور پہ یہ ایک اچھا میسج ہے، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ ایک نئی گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ ہندوستان کو جو ہے وہ باز رکھنے کے لیے وہاں پہ پابندیاں عائد کی جائیں، اور ہندوستان کو بالخصوص اسلحہ جو مملک فراہم کر رہے ہیں ان کو روکا جائے کہ وہ اسلحہ مزید فراہم نہ کریں۔ ہم جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں ہائی کمیشن کو کہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے،
اور دوسری جگہوں پہ بھی ایسی تقاریب ہونی چاہیے. ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ 5 اگست سے تاریکی اور ظلم اور بڑھ گیا ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب تاریکی بڑھتی ہے تو طلوع قریب ہونے والا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہماری آزادی قریب ہے. I'm here in solidarity of the Kashmiri people that now have been under this communication blockade for 185 days. That's like half a year, and it's important to keep the issue alive. ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور اس بات پہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ 6 ماہ سے ان کو کشمیر کے اندر لاک اپ کر دیا گیا ہے. ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اس بات کو اٹھا رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کو باور کرایا جا سکے کہ کشمیری کس قرب سے گزر رہے ہیں. سابق MEP جان ہاورتھ نے کہا کہ عالمی برادری بھارت پر معاشی پابندیاں عائد کرے اور کشمیر میں جاری مظالم رکوائے. I'm here today because it's Kashmir Solidarity Day. Because I want, as a former member of the European Parliament, to express my solidarity with people of Kashmir who are living under intolerable conditions. MP فلپ بینن نے کہا کہ دنیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ بھارت مظالم کر رہا ہے اور پھر بھی خاموشی مجرمانہ فعل ہے. دنیا بھر کی طرح پاکستان ہائی کمیشن لنڈن میں بھی یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا. برٹش MPs کا کہنا تھا کہ دنیا کشمیر میں جاری بھارتی سیاسی دہشت گردی کا نوٹس لے اور بھارت پر معاشی پابندیاں عائد کرے. ساتھی رپورٹر علم تنویر کے ساتھ غلام سینوان، 92 نیوز، لنڈن. یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پاکستان کونسلیٹ گلاسکو میں بھی تقریب ہوئی جس میں اسکاٹ لینڈ بھر سے پاکستانی اور کشمیری سیاسی اور سماجی شخصیات شریک ہوئیں. اسی پر دیکھیے شاہد میر کی رپورٹ. اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو کے پاکستانی کونسلیٹ میں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں شرکا نے آخری دم تک اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دینے کا اعادہ کیا. کونسلیٹ جنرل رومان احمد، ڈاکٹر جوید گل اور دیگر مقررین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بھارت نے 6 ماہ سے نہیں بلکہ 70 سال سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگا رکھا ہے. بھارتی حکومت اور فوج نے بچوں اور خواتین کا جینا بھی مشکل کر دیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا اور مظلوم کشمیری بہن بھائی سکھ کا سانس لیں گے. اب دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کی جدوجہد اور قربانیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی. اوورسیز پاکستانی اور کشمیری شخصیات نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں اور ایک بار پھر انہیں یقین دلاتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک یا شخص ان کا ساتھ دے یا نہ دے لیکن پاکستانی ان کو ساری زندگی ساتھ دیتے رہیں گے اور ہمیشہ ساتھ نبھائیں گے. یہی پیغام ہے میرا کہ اپنا حصہ ڈالیں. انشاءاللہ ہم سب حصہ ڈالیں گے تو ہوپ فلی وہ دن بھی ہمیں نظر آئے گا جب ہمارے کشمیر بہن بھائی اپنی اس حق کا استعمال کریں گے اور اپنی خواہشات کے حساب سے کریں گے. آج سینٹ امریکن سینٹ میں بھی آواز اٹھ رہی ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں بھی اٹھ رہی ہے اور جو صدارتی امیدوار ہیں وہ بھی اس مسئلے پر اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہندوستان نے اقدام اٹھائے ہیں اس سے آزادی کی منزل ہمارے قریب ہوگی نہ صرف دور ہوگی. بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے جس کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے عمران خان نے ہر فورم پہ اس نے یہ ایشو اٹھایا. تو ہم چاہتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ یہ بربری بند کرے. اس ایشو کو نہ انڈین نے اٹھانا ہے، نہ برطانیہ نے اور نہ امریکہ نے. ہم سب نے مل کر اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کا ساتھ دینا ہے. This is very important that we have the international community with us on a human level and a level of our Muslim brothers and our Pakistani brothers and Kashmiri brothers. We of course wish that they are free to make their own decisions, for them to make their own choice and what they want to run, how they want to run their country. پوری دنیا کی تاریخ میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان میں سب سے بڑی ایک مثال جو ہے اس وقت کشمیر میں جاری ہے. پاکستانی جو گورنمنٹ ہے وہ اس ایشو کے اوپر کھڑی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں ان کشمیری بچوں کو جنہوں نے اپنی شہادتیں پیش کی ہیں، ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے بیٹوں کی شہادتیں دی ہیں. میں ان بوڑھوں کو سلام پیش کرتا ہوں، کشمیریوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. یہ مودی سرکار کو یہ ضرور بند کرنا چاہیے اور یہ ہمارے مسلمان کنٹری کے جو ہمارے لیڈر ہیں اور یہ USA کے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، یہ ان کو چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوں. اس موقع پر مقررین کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق کے خود ارادیت دلوائیں تاکہ خطے میں امن و سلامتی کا فروغ ہو. پاکستان کونسل گلاسکو میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا. کشمیری بہن بھائی جو ہیں وہ سکھ کا ساتھ لیں گے
اور انڈیا کو منہ کی کھانی پڑے گی. شاہد میر اپنے ساتھی رپورٹر خالد پرویز کے ساتھ 92 نیوز گلاسگو اسکاٹ لینڈ. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں اٹلی بھر میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. میلان کونسلیٹ میں کشمیر سیمینار، جبکہ روم میں احتجاجی مظاہرہ اور سوزارا میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. تحریک کشمیر اٹلی کی جانب سے 9 فروری کو بھارتی کونسلیٹ میلان کے سامنے احتجاجی مظاہرے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی. تنویر ارشاد کی رپورٹ. کشمیر میں جاری کرفیو اور بھارتی مظالم کے خلاف دنیا بھر کی طرح اٹلی کے مختلف شہروں میں بھی تقریبات جاری ہیں. میلان میں پاکستانی قونصل خانے کی جانب سے کشمیر سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی. قونصل جنرل میلان کونسلیٹ ڈاکٹر منظور احمد چودھری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے. پاکستان کشمیریوں کی حق خود ارادیت اور آزادی کے لیے ہر محاذ پر کوششیں اور جدوجہد جاری رکھے گا. 5 فروری 2019 اور 3 فروری 2020 آج جب ہم اس کشمیر سیمینار میں بیٹھے ہیں، اس میں کیا تبدیلی آئی ہے کشمیر کے بارے میں کہ ہم سب تڑپ اٹھے. سیمینار سے ویلفیئر اتاشی میلان کونسلیٹ ڈاکٹر رضوان سلابت، تحریک کشمیر اٹلی کے صدر مقصود احمد، سابق صدر تحریک کشمیر اٹلی تنویر احمد اور دیگر نے بھی خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. مسئلہ کشمیر پر پوری پاکستانی قوم متحد ہے. سوزارا کی کمیونٹی کے بیعت مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی اور انہوں نے ماشاءاللہ اپنی بھرپور شرکت یہاں پہ کر کے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ 9 فروری بروز اتوار دن 1 بجے میلان کونسلیٹ انڈین کونسلیٹ کے سامنے پیاسا کستیلو میں بھرپور شرکت کریں گے. آج ہم یہاں پہ کونسلیٹ میں کشمیر کانفرنس کے حوالے سے موجود ہیں اور ہم تہ دل سے مشکور ہیں اپنی کونسلیٹ کے ڈاکٹر چودھری منظور صاحب کے اور ڈاکٹر رضوان صاحب کے، جنہوں نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا اور کشمیر کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اور میسج دینے کے لیے موقع دیا. اٹلی کے شہر سوزارا میں بھی تحریک کشمیر اٹلی کی جانب سے کشمیر کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور ان کی آزادی کے لیے آخری حد تک جدوجہد کریں گے. پاکستانی گورنمنٹ اور جو گورنمنٹیں گزر چکی ہیں وہ بھی اس کریڈٹ کے حقدار ہیں کہ جنہوں نے اس کاز کو زندہ رکھا. کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی پولیٹیکل ایشو ہوئے لیکن پاکستانی قوم نے، پاکستانی گورنمنٹ نے کسی بھی قیمت پر اس پر سودا نہیں کیا. ہم کس طرح اس کو ہم آگے لے کے چلیں اور ہم میوچل کس طرح کریں، جس طرح تنکے سے ایک گھر بن جاتا ہے اور موسلادھار بارش بھی اس کے اندر قطرہ بھی نہیں جا سکتا پانی کا. روم میں بھی پاکستان فیڈریشن اٹلی تحریک کشمیر اٹلی کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے. صدر پاکستان فیڈریشن اٹلی چودھری بشیر امرا نے کہا کہ 9 فروری کو میلان میں بھارتی کونسلیٹ کے سامنے احتجاج کیا جائے گا، جس میں اٹلی سمیت یورپ بھر سے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی بھرپور شرکت کرے گی. سعودی عرب دارالحکومت ریاض میں سفارت خانہ پاکستان کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی اور کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا. عمیر علی کی رپورٹ. سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقدہ یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب میں اسکول کے بچوں اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے بھارت کے کشمیر پر غاصبانہ قبضے کی شدید الفاظ میں مذمت کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. بطور پاکستانی دنیا بھر میں کشمیری قوم کا مقدمہ لڑتے رہیں گے. پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت منسوخ کر کے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، مگر اس سے جہاں کشمیریوں کی تحریک آزادی میں تیزی آئی ہے، وہیں پر دنیا بھر میں مقیم پاکستانی بھی کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے سراپا احتجاج ہیں. عالمی برادری کو مقبوضہ وادی میں کرفیو ختم کروانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے. مودی نے 370 اور 35 جو شکیں تھیں ان کو ایبروگیٹ کر کے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ 370 اور 35 کا جانا حقیقتاً کشمیریوں کو وہ ایک جاگ دینے والی بات تھی کہ اٹھو، جو تم کاوشیں کر رہے ہو، جو تمہاری 10 سال کی کوششیں ہیں یا 15 سال کی کوششیں ہیں،
उनमें एक बार फिर रिवाइटलाइजेशन क्रिएट करो। तकरीब में स्कूल के बच्चों की जानिब से टैबलो पेश किए गए जिसमें कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म व जबर को उजागर किया गया। तकरीब के आखिर में कश्मीरी सहाफ़ी इलियास रहीम ने जदोजहद आज़ादी कश्मीर की करारदाद पेश की जिसे मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। जद्दा में हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम की ज़ेर एहतमाम तकरीब मुकर्रिरीन का कहना है सूबा हज़ारा वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान हज़ारा की अवाम से किया गया अपना वादा पूरा करें। अदील रियाज की रिपोर्ट। जद्दा के मुकामी होटल में हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम की चौथी सालगिरह की तकरीब मुनक्किद हुई। मेहमान खसूसी चकवाल फोरम के चेयरमैन मलिक मुहय्युद्दीन, चेयरमैन हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम चौधरी दिलपजीर और दीगर ने फोरम के मेंबरान को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। मुकर्रिरीन का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन से कबल एबटाबाद में हज़ारा सूबा के क़याम का वादा किया था लेकिन हुकूमत मिलने के बाद वादा वफा नहीं किया। शुरका ने कहा कि सूबा हज़ारा वक्त की ज़रूरत है और हमारी शनाख्त है। सूबे के कयाम तक जिदोजहद जारी रहेगी। तकरीब में आफ्ताब तुराबी और जमुर्द खान ने अपनी शायरी के जरिए हज़ारा की खूबसूरती को बयान किया। पाकिस्तानी गुलकार बसाम और अदनान खान ने मिली नग़मे गाकर तकरीब को चार चांद लगा दिए। तकरीब में नायब सदर पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम फहद रफीक खोखर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर अकील अराई, PP के सदर चौधरी तसव्वुर हुसैन, नून लीग के नायब सदर चौधरी शहबाज और दीगर सियासी रहनुमा शरीक हुए। तकरीब के आखिर में परवेज कुरैशी ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान दुश्मनी में हवास पाख्ता भारत शोबिज़ और खेल के मैदान में अपने तासुब का मुजाहरा करता रहता है। ताज़ा तरीन मिसाल अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी निजात सकाफ़ती प्रमोटर्स रेहान सदीकी के खिलाफ झूठा और मज़ाहिका खेज़ प्रोपेगेंडा है। भारतीय मीडिया ने रेहान सदीकी पर भारत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया है। भारत मीडिया पाकिस्तानी निजात अमरीकी प्रमोटर रेहान सदीकी के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडे पर उतर आया। रेहान सदीकी कई बरसों से भारतीय और पाकिस्तानी फनकारों के कामयाब शो करा रहे हैं जिनमें हॉलीवुड के टॉप स्टार्स उनकी शोज में शिरकत कर चुके हैं। पाकिस्तान दुश्मनी में पेश टाइम्स ऑफ नाउ ने इल्जाम लगाया है कि रेहान सदीकी पाकिस्तानी खुफिया इदारे के एजेंट और म्यूजिकल कॉन्सर्ट से होने वाली आमदनी से कश्मीर से मुतल्लिक भारत मुखालिफ सरगर्मियों पर खर्च करते हैं। रेहान सदीकी ने इल्जामात की तरदीद करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ $25 मिलियन के हित्तक इज्जत का दावा करने का ऐलान किया है। एक नहीं मगर कई अटर्नीज इस पर काम कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया इज अबाउट टू गेट द बिगेस्ट लॉ सूट ऑफ देयर लाइफ। 25 मिलियन से ऊपर का ये लॉ सूट है जिसमें कैरेक्टर असैसिनेशन, डेफेमेशन और पता नहीं कितने सारे एग्जिबिट्स हैं उसके अंदर। आई विल टेल यू वन थिंग कि आप एक अमेरिकन सिटीज़न के ऊपर बग़ैर किसी सबूत, बग़ैर किसी गवाह, बग़ैर किसी एग्जिबिट्स, you're just openly slandering and saying that he is doing terrorist funding. You're openly going and saying that I'm an ISI agent. Have you contacted the government? Have you contacted the Pakistani government? Have you contacted the local authorities over here? Let me tell you, Times of India, one thing. You are no one to decide who I am. And even India is no one to decide what I'm all about. एक बात आप लोगों को बोलूँगा, पहले अपना मुल्क संभालो आप लोग। पहले जो हिंदू, मुस्लिम और सिख्स के दरमियान आप लोग झगड़े करवा रहे हो, उन लोगों को मार रहे हो। मैं तो आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं हूँ। I can openly and proudly say that I'm an American citizen. अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान ने ह्यूस्टन शहर का दौरा किया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी और टेफिटिस यूनिवर्सिटीज़ के तलबा, स्कॉलर्स, फैकल्टी मेंबरान और राय साजों से मुलाकात की। दोनों इदारों में गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर असद मजीद खान ने पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते में हालिया पेशरफ्त समेत वसी मामलात पर अपना नुक्ता नज़र पेश किया। इस मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की यकतरफा कार्रवाइयों और रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में गिरती हुई इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर रोशनी डाली। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ पंजाब की जानिब से 34वें सालाना फ़न मुसव्वरी की नुमाइश सजाई गई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फातिमा तो ज़हरा की रिपोर्ट।
सुर्ख रंगों के इस्तेमाल से कुदरत के शाहकार कैनवस पर उतार दिए गए। आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ पंजाब के ज़ेरे इह्तमाम नुमाइश में दिलकश फनपारों ने शुरा को मसखूर कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि नुमाइश बहुत उम्दा है, मसला कश्मीर को मुसव्वरी के जरिए दुनिया की जिस कोने तक मुमकिन हो पहुँचाना चाहिए। जितने भी हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो सियासी जमातों के लीडर हैं, चाहे वो मजहबी जमातों के लीडर हैं, कश्मीर हम सब का कॉमन इशू है और कश्मीर एक ऐसा इशू है जिस पे पूरी कौम, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम यूनाइटेड हैं और कश्मीर के इशू को हम हर सतह पे, हर प्लेटफार्म पे इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से जो है इसको हाईलाइट भी करेंगे। नौजवान आर्टिस्टों का कहना था कि नुमाइश से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारा जो करियर होता है हमें उसके लिए बेनिफिशियल होता है कि हम आगे अपने करियर को लेके चल सके। एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है जो और भी इस मतलब बड़े लेवल पे होती हैं। यहाँ पे अपना काम लेके आते हैं, सिलेक्ट होते हैं और वो डिस्प्ले होता है। यहाँ पे गैलरीज के लोग आके देखते हैं, बहुत से बड़े आर्टिस्ट से हम मिलते हैं, हमें पता चलता है कि कौन सा काम आजकल इन है, कौन सा नहीं। शहरियों का कहना था कि कुदरत की खूबसूरती और माशरती मसाइल को रंगों की अमेजिश से कैनवस पर उतारना बहुत मुतासिर कुन है। बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन आज ऑर्गेनाइज की हुई है और मेरी अपनी फ्रेंड है जिनकी पेंटिंग्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। ओल्ड बिल्डिंग्स को बहुत इसी तरह पेंट किया गया है, तो इससे हमारी न्यू जनरेशन को भी पैगाम जाएगा कि हमारे पास क्या क्या था और हम क्या क्या हम खो रहे हैं, हमें खोना नहीं चाहते, इसको हमको प्रिजर्व करना चाहिए। नुमाइश में रखे फनपारे फन मुसव्वरी में दिलचस्पी रखने वाले अफराद को मजीद 11 रोज तक दावत नज़ारा देते रहेंगे। अलहमरा में सजी फनपारों की इस नुमाइश में आर्टिस्टों ने कमाल फन का मुजाहिरा करते हुए रंगों की अमेजिश से अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। कैमरामैन अहमद रजा के साथ फातिमा तुज़ाहरा, 92 न्यूज़ लाहौर। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।